کہ حضور نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق۔ یہ جھوٹی حدیث سنا رہا ہے، من گڑت حدیث سنا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا؟ تو مجھے بتائیے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خدا میں کیا فرق رہا؟ سنا اپنے سامعین اس جاہل چور وہابی نے کیا کہا؟ اس نے جس حدیث شریف کو جھوٹی حدیث من گھڑت حدیث بتایا ہے، وہ حدیث شریف کی کس کتاب میں ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ اہل علم اور علماء حضرات تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بتا دوں کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ جی ہاں، بخاری شریف کی۔ مطلب یہ کہ بخاری شریف جس کو یہ وہابڑے اہل خبیث احادیث مبارکہ کی دیگر کتابوں سے کہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کو اس جاہل چور وہابڑے نے بے سوچے سمجھے اور بنا کسی ثبوت اور دلیل کے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹی حدیث کہہ دیا ہے۔ تو چلیں سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں قدرے تفصیل سے جانتے ہیں اور اس جاہل چور وہابڑے کے انگریزی منہ پر کالک پوتتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین اس کی کہی ہوئی بات آپ سن لیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جن کی بیان کردہ حدیث جو ہے ویڈیو میں دکھائی ہے وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد اس پر جو اس نے تبصرہ کیا ہے وہ پہلے آپ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف چلیں گے۔ کہ حضور نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق۔ یہ جھوٹی حدیث سنا رہا ہے، من گڑت حدیث سنا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا؟ تو مجھے بتائیے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خدا میں کیا فرق رہا؟ کیا اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ سامعین، دراصل جس حدیث شریف کو اس جاہل چور وہابڑے نے جھوٹی اور من گھڑت حدیث بتایا ہے وہ ہرگز بھی جھوٹی نہیں بلکہ سچی حدیث شریف ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جسے آپ ابھی کچھ دیر میں ملاحظہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اسی طرح کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، جس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان انگریز کی پیداوار وہابیوں کے انگریزی رہنما یعنی ذاکر نائک نے کیسے اس کی تشریح کی ہے وہ آپ پہلے ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد حدیث شریف بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ And you know God. تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے He that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon He that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں you have seen God. اگر آپ مجھے جانتے آپ اللہ کو دیکھ چکے، خدا کو دیکھ چکے۔ تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father. جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا، مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا۔ میرے خیال سے انگریزی صفت اور انگریزی صورت والے اس چور وہابی کو اپنے انگریزی رہنما ذاکر نائک کی بات سمجھ میں خوب اچھی طرح آ گئی ہوگی، اور اپنی بدفہمی اور جہالت کا اندازہ بھی اس وہابڑے کو خوب اچھی طرح ہو چکا ہوگا۔ اب سامعین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6996 کا یہ اسکرین شاٹ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ یہی وہ حدیث شریف ہے جس کو اس جاہل چور وہابڑے نے اپنی جہالت کے اندھیرے میں ڈوب کر اور علماء اہل سنت کی آتش حسد میں جل بھن کر جھوٹی حدیث بتایا، حالانکہ یہ سچی حدیث شریف ہے۔ دراصل سامعین، اس جاہل وہابی کی حالت بوجہ جہالت و حماقت ایسی ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ نا اہلوں کے سامنے علم کو رکھنے والا یعنی علم کی باتیں کرنے والا، نا اہلوں کو سمجھانے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو جواہرات، موتیوں اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ ثبوت کے لیے دیکھیں ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 224 کا یہ اسکرین شاٹ۔ دیکھیں اس پر صاف لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہے جیسے خنزیروں کو جواہرات، موتیوں اور سونے کے ہار پہنانے والا۔
مطلب یہ سامعین کہ جس طرح ہیرے جواہرات سونے کے ہار سے خنزیر کی خوبصورتی نہیں بڑھ سکتی بلکہ الٹا ہیرے جواہرات کی اہمیت کم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نااہلوں کو علم کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا وہ اس علم سے مزید جہالتیں پھیلاتا ہے اپنی بدفہمی کی وجہ سے، جیسا کہ یہ چور وہابی اپنی بدفہمی اور جہالت سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو بات اس نے کبھی سنی نہیں ہوتی ہے، جو حدیث شریف اس نے کبھی پڑھی نہیں ہوتی ہے، اسے بے سوچے سمجھے جھوٹی بات جھوٹی حدیث کہہ دیتا ہے۔ اور کوئی وہابی نام نہاد اہل حدیث اپنے اس وہابی کو سمجھاتا بھی نہیں ہے کہ ابے جاہل، تو خود صحیح سے احادیث مبارکہ کا علم نہیں رکھتا، پھر کیوں اہل حدیثوں کو بدنام کر رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہابیوں کی بدنامی ہو رہی ہے، تمہاری جہالت کی وجہ سے پوری جماعت کا مذاق سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی وہابی یہ سب سمجھانا نہیں چاہتا اس چور وہابی کو، کیونکہ ان وہابیوں کا مقصد کسی کو راستے پر لانا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے نام پر راہ راست سے، صراط مستقیم سے، سیدھے راستے پر چل رہے مسلمانوں کو گمراہ کر کے راستے سے دور کرنا ہے۔ ان وہابیوں کا مقصد یہی ہے، اگرچہ اس میں ان وہابیوں کو بار بار ذلیل کیوں نہ ہونا پڑے، یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے اور شیطان کے مشن پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو راہ مستقیم سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، جیسا کہ پچھلے چند ویڈیو سے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے ذریعے بار بار یہ چور وہابی ذلیل ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، مگر دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈھٹائی اور کس بے غیرتی کے ساتھ روز روز ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر یہ چور وہابی اپلوڈ کر دیتا ہے، اور اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی حدیث شریف کو، جو صحیح حدیث شریف ہوتی ہے، اس کو بھی جھوٹی اور من گھڑت بتا کر علماء اہل سنت کو جھوٹا یہ وہابی کہہ دیتا ہے، جن میں سے پچھلی کئی ایک ویڈیوز میں اسی طرح کی اس وہابی کی حرکت کو میں نے وتھ پروف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے آپ اگر سنی ہیں پھر تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت کچھ سمجھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ وہابی ہیں تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ صحیح حدیث شریف کو بھی جو شخص جھوٹی اور من گھڑت بتائے وہ کتنا بڑا جاہل اور بیوقوف ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کی باتیں سن کر، ویڈیوز دیکھ کر ایسے لوگوں کی کوئی ہدایت کی طرف آئے گا یا ہدایت سے دور، بہت دور چلا جائے گا؟ کیونکہ جو بات آپ نے نہیں سنی، جو حدیث شریف آپ نے کبھی نہیں پڑھی یا کبھی نہیں سنی، وہ اگر کوئی بیان کرے، اگرچہ وہ آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، تو کیا اسے آپ بے سوچے سمجھے جھوٹی بات جھوٹی حدیث کہہ کر دین کی خدمت کریں گے یا دین کے ساتھ نہایت بھدا مذاق کریں گے؟ اس طرح آپ لوگوں کو دین سے قریب کریں گے یا دین سے دور؟ ظاہر ہے کہ اس حرکت سے لوگ دین سے دور ہی ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو بھی آپ کی وجہ سے لوگ غلط اور جھوٹی حدیث سمجھ کر دشمن اسلام بنیں گے، دشمن رسول بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بگڑ جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے، اس سے پہلے کہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن جائیں، اس طرح کے جتنے بھی جاہل اور نااہل لوگ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنا بالکل بند کر دیں، کیونکہ جو خود سیدھے راستے پر نہیں ہوگا آپ اس کو فالو کر کے ہرگز بھی سیدھے راستے پر نہیں جا سکتے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے متعلق اگر آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں، تاکہ جس طرح یہ وہابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث شریف کو بھی جھوٹی اور من گھڑت بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ باتیں لوگوں تک پہنچے اور لوگ ایسے جاہلوں، نااہلوں اور وہابڑوں سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔